جتنی جلدی یہاں پہ الیکشن ہوگا اتنی جلدی استحکام آ سکے گا، کیونکہ اس وقت جو ملک کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے پاس کم از کم 4-5 سال کی مدت موجود ہو، جس کے اندر وہ اصلاحات لے کے آ سکے کہ اس ملک کو وہ سیدھے ٹریک پہ ڈال دے. یہ اس ملک کی ضرورت ہے. پر یہاں پہ جو ریاست ہے، آئین ہے، دستور ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا ہمارے لیے سر آنکھوں. بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ناقص حکمرانی جو ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گئی، اندرونی خسارہ، بیرونی خسارہ، آپ کے پاور سیکٹر کا خسارہ، یہ وہ بیج ہے جس کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کی فصل کاٹنی پڑ رہی ہے. پر انشاءاللہ قوم متحد ہو کے اصلاحات کے راستے پہ چلتے ہوئے اس کا بھرپور مقابلہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل. ناظرین، اس وقت ملک کے اندر سیاسی صورتحال جو ہے وہ بالکل بدل چکی ہے. نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اپنا حلف لے چکے ہیں، نگران وزیر اعظم، اور اس کے بعد سیاسی صورتحال کیا ہوگی اور الیکشن کب تک ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ عمران صاحب اور علی پرویز ملک صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آگے آنے والا جو سیاسی وقت ہے وہ کیسا ہوگا. السلام علیکم خواجہ صاحب. السلام. خواجہ صاحب، نواز شریف صاحب جو ہے وہ کب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ ستمبر کے 3rd ویک اور 4th ویک کی ڈسکشن چل رہی ہے، اور انشاءاللہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی، پارٹی ان کو جو تاریخ دے گی اس پہ انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. اور الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کرانا. اگر نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو تھوڑا میں سمجھتا ہوں ڈیلے ہوگا، لیکن میری بینگ اے پولیٹیکل ورکر میری بھی ذاتی خواہش یہ ہے کہ الیکشن جو ہے جتنی جلد ممکن ہو سکے وہ انشاءاللہ ہونے چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی، الیکشن جو ہیں ان کا ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے اناؤنس نہیں کیا گیا. ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے آپ کوئی تاریخ کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، اس سے پہلے میں آصف بٹ صاحب کو ان کی جو یہ نئی کاوش ہے، انہوں نے میڈیا نیوز چینل بنایا ہے، اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھوں گا آپ بھی باقی اچھی چینلوں کی طرح مثبت رپورٹنگ کر کے جہاں پہ بھی کوئی کمی کسی جگہ کے اوپر حکومت کی نظر آئے گی، کوئی منتخب نمائندگان کی آئے گی، اس کی نشاندہی کریں گے اصلاح کی نیت کے ساتھ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس راستے کے اوپر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اب جہاں تک آپ کا سوال کہ الیکشن کب ہوگا اور اس معاملے کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں تو الیکشن شیڈیول کا ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 54 ڈیز کی، اگر آپ اس کو کمپریس سے کمپریس کر کے بھی دیکھیں تو ابھی تک تو وہ چیز بریچ نہیں ہوئی. اگر آپ کا الیکشن آئین کی اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ 90 دن کی حد کے اندر، اور وہ جو حلقہ بندیوں کی ریکوائرمنٹ جو آپ کی یہ جو سینسس کی وجہ سے آئی ہے، اگر وہ ابھی تک اس کو کنسیڈر کر بھی لیا جائے تو ابھی تک وہ ابھی دونوں کلیش میں نہیں آئی ہیں. تو سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو بالکل آزادانہ ماحول کے اندر اپنے کام کرنے دینا چاہیے. آخر یہ وہی الیکشن کمیشن ہے نا جس نے بے پناہ ضمنی الیکشن کروائے ہیں یہاں پہ، جس نے بے پناہ یہاں پہ اور کام کیے ہیں. تو ہمیں ان کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. بٹ جس طرح میرے بھائی نے یہاں پہ آپ سے گزارش کی، کسی بھی سیاسی ورکر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ الیکشن کے میدان کے اندر جلد از جلد طے کر لیے جائیں، اور یہ جو بھی نگراں حکومتیں ہوتی ہیں ان کو کم سے کم مدت کے لیے ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد ہے. الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا، ہماری جماعت میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر، شہباز شریف صاحب کی صدارت کے اندر تیار ہے. شہباز شریف، علی پرویز، خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی مدت کم سے کم ہو. ایک جانب پنجاب کا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اپنی مدت سے آگے چلا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وفاق کا نگران سیٹ اپ ہے وہ مدت سے آگے جائے گا یا اپنی مقررہ مدت پر الیکشن جو ہے وہ کروا کے ہینڈ اوور کرے گا؟ بھائی، اس کے اوپر تو فیصلہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزارش کی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اعلیٰ عدالتیں موجود ہیں. میں نے تو آپ سے ایک سیاسی ورکر کے طور پہ جو اپنی خواہش ہے وہ پیش کی کہ جتنی جلدی یہاں پہ الیکشن ہوگا اتنی جلدی استحکام آ سکے گا، کیونکہ اس وقت جو ملک کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے پاس کم از کم 4-5 سال کی مدت موجود ہو، جس کے اندر وہ اصلاحات لے کے آ سکے کہ اس ملک کو وہ سیدھے ٹریک پہ ڈال دے. یہ اس ملک کی ضرورت ہے. پر یہاں پہ جو ریاست ہے، آئین ہے، دستور ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے. علی پرویز ملک کیا اس لیڈ کرے گا جو مہنگائی کے بعد عوام باہر نکلنے کا سوچ رہی ہے؟ علی پرویز ملک اس مہنگائی کی مارچ کو لیڈ کرے گا؟
علی پرویز ملک کی بات نہیں ہے, خواجہ عمران نذیر کی بات نہیں ہے, چودھری شہباز کی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہر ایک بندہ جو یہاں پہ عوام کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے, اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ لوگوں کی تکلیف کی نشاندہی کرے, پر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو یہ بھی بتائے کہ اس جو مہنگائی کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں, اس کے کیا یہ بیج جو عمران خان کی حکومت ریکارڈ خساروں کے اندر شکل کے اندر چھوڑ کے گئی تھی, جس کے اندر 16 مہینے شہباز شریف صاحب نے بے پناہ محنت کر کے کوشش کی ہے کہ ان خساروں کے اوپر وہ لگام ڈال سکیں, کیا انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ نہیں کی؟ اس کے بعد اگر دنیا میں تیل مہنگا ہو گیا یا آپ کے پاس ڈالر کا جو فقدان ہے وہ یہاں پہ موجود ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی پریشر کے اندر آ رہی ہے اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, تو شہباز شریف صاحب اپنی جیب سے نکال کے پیسے تو اس کو وہاں پہ کم نہیں کر سکتے نا. کیا ان کی کوشش کے اندر, کیا ان کی کاوش میں کوئی کمی رہی ہے؟ آپ اس کی نشاندہی کریں. تو یہ لوگ آپ کسی سے پوچھ لیں, میرے سے بغیر پوچھے, یہ آپ کو اس کا جواب خود دے دیں گے. اس کے بعد بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ناقص حکمرانی جو ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گئی, اندرونی خسارہ, بیرونی خسارہ, آپ کے پاور سیکٹر کا خسارہ, یہ وہ بیج ہے جس کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کی فصل کاٹنی پڑ رہی ہے. پر انشاءاللہ قوم متحد ہو کے اصلاحات کے راستے پہ چلتے ہوئے اس کا بھرپور مقابلہ کرے. علی پرویز ملک میرے بھائی, آپ عمران خان کا سیاسی فیوچر کیا دیکھ؟ بحیثیت انسان اور سیاسی ورکر کسی کے لیے کوئی برے کی امید نہیں رکھتا, پر جس نے جو غلط کیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے اور جو قانون کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اگر خواجہ عمران نذیر کی مجھے شکل پسند نہیں ہے تو اس کی گاڑی کے اندر سے ہیروئن نکل آئے اور یہ 2 سال باہر نہ آ سکے. سب کے لیے ایک معیار, ایک قانون, اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے اور اس نظام کو آگے چلنا چاہیے. یہاں پہ رانا ثناء اللہ کیا, خواجہ عمران کیا, علی پرویز کیا, عمران خان کی کوئی وقت نہیں ہے. نواز شریف کا استقبال کیسا کریں گے؟ بھرپور, اپنی جو حیثیت ہے, اپنی جو اوقات ہے, اس سے بڑھ کے کوشش کریں گے, کیونکہ اس ملک کو اس شخص نے بے پناہ یہاں پہ اس کے لیے خدمات ہیں. آپ کو ایٹمی طاقت بنایا, آپ کو موٹر ویز دی, بجلی کے اندھیرے ختم کیے, تو آپ کس چیز کی اس کی آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو ان کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ جو سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں بھرپور استقبال کریں. نواز شریف مست کلندر نواز شریف, ہر دل دے اندر نواز شریف ہے, قائد ہمارا نواز شریف. نواز شریف کی واپسی کے بارے میں مخالفین یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے بعد آئیں گے. یہ فیصلہ جو ہے کسی ایک افسر کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے معالجین کی اولین وہاں پہ ذمہ داری ہے کہ جب ان کو وہ کلیئرنس دیں گے تو اس کے بعد وہ سفر کریں گے. اس کے بعد ان کی جماعت ان کے استقبال اور ان کے لیے جو فیصلہ کرے گی لیے وہ ہمارے لیے مقدم ہے. باقی پہلے بڑے افسر آئے, بڑے چلے گئے, اس سے کوئی کسی سیاسی ورکر کو فرق نہیں پڑتا. وہ پہلے بھی جیل جا چکے ہیں, انہی ساری چیزوں کا مقابلہ کر چکے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کرنا پڑتا ہے تو بھرپور مقابلہ کریں گے. جی بالکل, یہ آپ نے علی پرویز ملک کی گفتگو سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور بھرپور استقبال کیا جائے گا, اور ان کی قیادت میں جو پارٹی ہے وہ متحد ہے, اور آنے والے وقت میں جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.